بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 278 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے حقیقت مہجورہ کی مثال۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت اولا یضع قدمہ فی دار فلان سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد سبق کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں اولا یضع قدمہ فی دار فلان مثال للمہجورتی، یا اپنا قدم فلاں کے گھر میں نہیں رکھے گا، کسی نے اس طرح قسم کھائی تو کہتے ہیں یہ مثال حقیقت مہجورہ کی ہے۔ لأن وضع القدم في الدار حافيا من خارج بدون ان يدخل فيها ممکن، اس لیے کہ گھر میں داخل ہوئے بغیر باہر سے ننگے پاؤں گھر میں قدم رکھنا یہ ممکن ہے۔ لیکن الناس ہجروہ فیراد بہ الدخول للعرف، لیکن لوگوں نے اس کام کو چھوڑ دیا ہے اور پس یہاں پھر دخول مراد لیا جائے گا عرف کی وجہ سے۔ ولو وضع القدم فی الدار من غیر دخول لم یحنس لأنه مہجور، اور اگر کسی نے قدم گھر میں بغیر داخل ہوئے رکھ بھی لیا تو وہ حانس نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ لوگوں نے اس کام کو چھوڑا ہوا ہے۔ والمہجور شرعا کالمہجور عادتا، اور مہجور شرعا مہجور عادتا کی طرح ہی ہے۔ مرتبط بقولہ او مہجورۃ ای لا یلزم فی المصیر الی المجاز ان تکون الحقیقۃ مہجورۃ عادتا بل المہجور شرعا ایضا کالمہجور عادتا۔ یہ قول مصنف کے قول او مہجورہ تن کے ساتھ متعلق ہے، یعنی مجاز کی طرف رجوع کرنے میں یہ لازم نہیں ہے کہ حقیقت عادتاً مہجورہ ہو، بلکہ مہجور شرعاً بھی مہجور عادتاً ہی کی طرح ہے۔ حتی ینصرف التوکیل بالخصومت الی الجواب مطلقا، یہاں تک کہ توکیل بالخصومت مطلقاً جواب کی طرف راجع ہوگی۔ فرمایا کہ تفریع لہ، یہ قاعدہ مذکورہ کے لیے تفریع ہے، یعنی ان وکل احد رجلا بان یخاصم المدعی عند القاضی يحمل على مطلق الجواب لأن الخصومة هو الإنكار فقط محقا كان المدعي أو مبطلا وهو حرام شرعا، یعنی اگر کسی نے ایک آدمی کو اس بات کا وکیل کیا کہ وہ قاضی کے پاس مدعی سے مخاصمہ کرے تو اس کو مطلق جواب پر محمول کیا جائے گا، اس لیے کہ خصومت فقط انکار کا نام ہے، مدعی حق پر ہو یا باطل پر ہو، اور یہ انکار شرعاً جو ہے وہ حرام ہوگا۔ لقولہ تعالی ولا تنازعوا، اللہ تعالیٰ کے فرمان کی وجہ سے کہ ولا تنازعوا، جھگڑا مت کرو۔ فلا بد ان يصرف الى الجواب مطلقا بالرد والاقرار مجازا من قبيل اطلاق الخاص على العام، فلو اقر الوكيل على موكله جاز عنده خلافا لزفر والشافعی۔ فرمایا کہ پس ضروری ہے کہ وہ مجازاً رد اور اقرار کے ساتھ مطلقاً جواب کی طرف راجع ہو، اور یہ اطلاق خاص علی العام کے قبیل سے ہوگا۔ پس اگر وکیل نے اپنے موکل پر اقرار کر لیا
تو یہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک تو جائز ہے، لیکن امام ظفر اور امام شافعی علیہ رحمہ اس معاملے میں اختلاف کرتے ہیں۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا جو آپ نے سماعت کیا۔ آئیے اب آج کے سبق کی وضاحت اور تشریح کیا ہے، ہم اس طرف بڑھتے ہیں اور سبق کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ نے آج کے سبق کے حوالے سے فرمایا کہ جو دو آج کے سبق میں ہماری بحثیں ہوں گی، ایک تو حقیقت مہجورہ کی مثال ہے، اور دوسرے نمبر پر وہ حقیقت مہجورہ جو شرعاً ہے وہ عادتاً ہی کی طرح ہے، اور اس پر بطور تفریع مسئلہ بھی دو تفریعی مسئلے انہوں نے ذکر کیے ہیں، تو لہٰذا اس کی طرف بھی ہم بڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ جو مثال بیان کی ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ تو مصنف نے حقیقت مہجورہ کی مثال میں فرمایا کہ اگر کسی نے کہا واللہ لا اضع قدمی فی دار فلان، بخدا میں فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، تو یہ کلام مطلقاً دخول پر محمول ہوگا، کیونکہ اس کلام کی حقیقت یہ ہے کہ بغیر مکان میں داخل ہوئے اپنا ننگا قدم باہر سے مکان میں داخل کر دے، یعنی پورا جسم چوکھٹ سے باہر رہے اور صرف ننگا پاؤں چوکھٹ کے اندر داخل کر دے، اور ایسا کرنا ممکن بھی ہے، لیکن لوگوں کے عرف میں یہ معنی چونکہ متروک ہیں، یعنی عرف میں یہ معنی مراد نہیں ہوتے، بس جب یہ معنی مہجور اور متروک ہیں تو اس کے مجازی معنی مراد ہوں گے، اور وضع قدم کے مجازی معنی دخول کے ہیں، یعنی عرف میں وضع قدم سے دخول مراد ہوتا ہے، دخول سوار ہو کر ہو، پیدل ہو، ننگے پاؤں ہو، جوتا پہن کر ہو، کسی بھی حالت میں ہو۔ تو جب اس کلام میں وضع قدم سے مطلقاً دخول مراد ہے تو حالف مکان میں داخل ہونے سے حانس ہو جائے گا، سوار ہو کر داخل ہو یا پیدل داخل ہو یا ننگے پاؤں داخل ہو یا جوتے پہن کر داخل ہو، اور اگر حالف مکان میں داخل تو نہ ہوا لیکن چوکھٹ سے باہر بیٹھ کر یا لیٹ کر ننگا پاؤں اندر رکھ دیا، یعنی کلام کی حقیقت پر عمل کیا جو کہ متروک تھی، تو اس کے باوجود وہ حانس نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ بات طے ہے کہ اس کلام کے حقیقی معنی مہجور ہیں، اور معنی مہجور کے ساتھ حکم متعلق نہیں ہوتا، لہذا اس کے ساتھ بھی حانس ہونے کا حکم متعلق نہیں ہوگا۔ اب دوسری جو بحث ہے وہ یہ کہ مصنف نے فرمایا کہ جو حقیقت شرعاً مہجور اور متروک ہو اس کا حکم وہی ہوتا ہے جو حقیقت مہجورہ عادتاً کا حکم ہے، یعنی جس طرح حقیقت مہجورہ عادتاً کی صورت میں مجاز کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اسی طرح حقیقت مہجورہ شرعاً کی صورت میں بھی مجاز کی طرف رجوع کیا جائے گا، یعنی مجاز کی طرف رجوع کیا جانا صرف حقیقت مہجورہ عادتاً کی صورت میں نہیں ہے، بلکہ حقیقت مہجورہ شرعاً کی صورت میں بھی مجاز کی طرف رجوع کیا جائے گا، کیونکہ جس چیز کو شریعت نے ترک کر دیا ہو مسلمان بھی اپنے دین اور عقل کی وجہ سے اس پر عمل کرنے سے گریز ہی کرتے ہیں۔ مصنف نے اسی قاعدے پر دو تفریعی مسئلے ذکر کیے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ کہ اگر ایک شخص مثلا خالد نے دوسرے شخص مثلا حامد پر 1000 روپے کا دعویٰ کیا، پھر مدعا علیہ یعنی حامد نے کسی کو قاضی کی عدالت میں مدعی کے ساتھ خصومت کا وکیل کیا، تو یہ توکیل بالخصومت مطلقاً جواب پر محمول ہوگی۔ حاصل یہ کہ خصومت تو صرف انکار کا نام ہے، مدعی حق پر ہو یا باطل پر ہو، یعنی خصومت تو صرف یہ ہے کہ وکیل مدعی کی بات کے انکار کرتا رہے اور جھگڑا برقرار رکھے، حالانکہ یہ شرعاً حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ولا تنازعوا، جھگڑا مت کرو، اور جو چیز حرام ہوتی ہے وہ شرعاً مہجور ہوتی ہے۔ پس ثابت ہو گیا کہ خصومت شرعاً مہجور ہے، اور جب خصومت شرعاً مہجور ہے تو مجاز یعنی مطلق جواب کی طرف رجوع کیا جائے گا، یعنی وکیل کو مطلقاً جواب کی اجازت ہوگی، خواہ مدعا علیہ پر 1000 روپے کا اقرار کرے خواہ اس کا انکار کرے۔ صاحب نور الانوار فرماتے ہیں کہ خصومت بول کر مطلقاً جواب مراد لینا یہ اطلاق خاص علی العام کے قبیل سے، کیونکہ خصومت خاص ہے، صرف انکار کا نام ہے، اور جواب عام ہے جو انکار اور اقرار دونوں کو شامل ہے۔ چنانچہ اگر وکیل نے اقرار کیا اور یہ کہا کہ میرے موکل نے واقعی مدعی سے 1000 روپے لیے ہیں تو مدعا علیہ پر 1000 روپے واجب ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر مدعی نے وکیل بنایا اور وکیل نے اس کے دعویٰ کے باطل ہونے کا اقرار کیا تو یہ اقرار مدعی پر نافذ ہوگا، یعنی مدعی 1000 روپے کا مستحق نہیں ہوگا۔
یہ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب ہے، لیکن امام ظفر اور امام شافعی کے نزدیک وکیل کا اپنے موکل پر اقرار جائز نہیں ہے، کیونکہ موکل نے اس کو خصومت اور جھگڑے کا وکیل کیا ہے اور اقرار کی وجہ سے مصالحت اور مسالمت ہوتی ہے، لہذا اقرار اس کی ضد ہوگا جس کا اس کو وکیل کیا گیا تھا، اور وکیل کو جس کام کا وکیل کیا جاتا ہے وہ اس کے خلاف کرنے کا مجاز نہیں ہوتا، لہذا وکیل کا اپنے موکل پر اقرار کرنا درست نہیں ہوگا۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت۔ آپ اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ کہ حقیقت مہجورہ کی مثال کیا ہے، وضاحت فرمائیں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ جو مہجور شرعی ہے کیا وہ مہجور عادی کی طرح ہے، اگر ایسا ہے تو اس کی کسی تمثیل سے وضاحت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔